نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات۔ سورۃ الواقعہ مکی ہے اور اس کے اندر 96 آیات مبارکہ اور 3 رکوع ہیں۔ اس کی آج ابتدائی 6 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، جس کے اندر وقوع قیامت کا منظر ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں واقع سے مراد قیامت ہے، اور یہ مکی صورتوں کی ابتدائی مکی صورتوں میں جو نازل ہوئی ہیں ان میں سے اس کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ فرمایا اس صورت کو موعظانہ طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس کے اندر کل کے سبق میں ہم پڑھے سنیں گے کہ قیامت والے دن انسان 3 گروہ میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک گروہ تو مقربین کا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب لوگ ہوں۔ دوسرا گروہ جن کو ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور تیسرا گروہ وہ نافرمان لوگ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اور بائیں ہاتھ کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ یوں پیٹ سے نکال کر پیچھے سے ان کو پکڑایا جائے گا، یعنی یہ ان کے لیے تباہی اور بربادی کی علامت ہوگی کہ ان کا انجام برا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ رب العزت کے پیارے نام کے ساتھ جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی صفت رحمان، اس کا ظہور ہے اور غلبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر ایک کو دنیا میں اس کی مہربانی پہنچ رہی ہے، خواہ کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ اور قیامت والے دن صفت رحیم کا ظہور ہوگا، جو صرف خاص ایمان والوں کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے وہاں نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، کہ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، یعنی جب قیامت آ جائے گی، تو لیس لوقعتھا کاذبہ، تو فرمایا اس پیش آنے والے واقعے کو یعنی قیامت کو اس دن کوئی بھی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ معاف کرے، بعض دفعہ میرے اور آپ کے دماغوں میں بھی شیطان شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے، ڈالتا نہیں ڈالتا بولو بھائی، لیکن اس دن کافروں کے دماغ میں بھی نہیں ہوگا، ان کو بھی سامنے یقین ہوگا واقعی قیامت کیا ہے، آ گئی۔ کیوں کہ اس دن شیطان بھی اپنے انجام سے دوچار ہوگا، اس کو لوگوں کے دماغوں میں وسوسے ڈالنے کی بات ختم ہو جائے گی، موقع کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی بھی مہلت ختم ہو جائے گی، اس لیے اس دن وہ اپنے حال میں ہوگا۔ اس وقت میرے اور آپ کے پیچھے ہے، اس لیے ہم نے ایسے شکوک و شبہات کی طرف توجہ نہیں دینی، ایسے وسوسوں کی طرف دھیان نہیں دینا، بلکہ اس وقت موقع ہے آمنا باللہ، کہ میرا اللہ پر کیا ہے، ایمان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے موقع پہ یہ پڑھنا ہے، اور زبانی اقرار کرنا ہے کہ میرا کامل ایمان اور یقین ہے کہ قیامت ضرور آنی ہے۔
دیکھو میں اور آپ ایک چیز دیکھتے ہیں آنکھوں سے، تو یہ آنکھیں کس نے دی ہیں بولو؟ تو اگر اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے ہم ایک چیز دیکھتے اور یقین کرتے ہیں تو اس اللہ کے فرمان پر تو اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ اور ہمیں شروع میں سبق ہی یہ دیا گیا ہے، یؤمنون بالغیب، کس کائنات کے اندر اللہ کی طرف سے جن چیزوں کا واقعہ ہونا ذکر کیا گیا ہے وہ تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ پردے میں ہے، اس لیے تمہیں بن دیکھے مان لانا ہے، بن دیکھے مان لانا ہے۔ جنت موجود ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کہاں پہ ہے؟ عرش کے نیچے، آسمانوں سے اوپر، عرش معلیٰ سے نیچے، آسمانوں سے ہمارا ایمان۔ آپ کو کہ دیکھی ہے؟ جواب یہ نہیں ہے کہ نہیں، جواب یہ ہے کہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ کہے گا کیا آپ نے دیکھی ہے؟ تو اس کا یہ نہیں جواب کہ نہیں دیکھی، جواب کیا سارے بولو؟ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بولو دیکھنے کی، ہمارا ایمان۔ اس کی مثال دیکھی کہ ایک صحابیہ کا بچہ فوت ہو گیا، ذری بات غم تھا، پریشان تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دیکھا، فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ تمہیں دکھاؤں کہ جنت میں تیرا بچہ حوروں کی گود میں کھیل رہا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آمنا، آپ نے فرما دیا میرا ایمان ہے، میرا کیا ہے؟ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ حالانکہ عورتوں نے کہا، وہ جو کوئی ساتھ تھی، بڑا موقع تھا، اس نے کہا میں نے دیکھوں سیف علی خان، تو میری آنکھ کا دیکھنا تو غلط ہو سکتا ہے، میرے محبوب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے اب دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنا، جس چیزوں کو اللہ نے ہماری مانیات میں سے پردے میں رکھی، ہمیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عذاب قبر برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جی ہاں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب وہ واقعہ ہو جائے گی تو فرمایا دنیا میں جھٹلانے والے بھی اس دن جھٹلا نہیں سکیں۔ پھر فرمایا حافظۃ الرافعہ، وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، فرمایا وہ تو ہر چیز کو تہ و بالا چیز کرنے والی ہے۔ کون بولو؟ قیامت، یعنی ہر چیز تہس نہس کر دے گی۔ کل من علیہ فان کا لفظ اللہ نے بولا، وہ کہتے ہیں یار فلانا فنا ہو گیا، تو فنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں بچا، اس کا کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو یار چیز فنا ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ذات اپنی آب و تاب، شان و شوکت کے ساتھ موجود ہوگی، جس کو اللہ کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں۔ اس کی ذات پر قیامت کا وقوع اور فنا کا ذرہ بھی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ خود فنا کرنے والا ہے۔ کون بولو بھائی؟ ہاں، اللہ رب العزت، اللہ رب العزت۔ یہاں تو انسان کوئی چیز توڑ پھوڑ رہا ہو نا تو اس کے اثرات اس پر بھی پڑتے ہیں، وہ تھوڑا مارتا ہے، بعض دفعہ وہی چیز اڑ کر اپنے منہ پہ آ کے لگ جاتی ہے۔ اب بھائی لگتی ہے نہیں لگتی؟ گرد و غبار تو آتا ہی ہے نا، ہاں جی، بھٹی والے کو دھواں تو پہنچتا ہی ہے نا، لیکن اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں آئے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، وہ یوں باقی ہوگی اپنی پوری شان کے ساتھ۔ یہاں کیوں کہ تھوڑے والے کو تھوڑا مارنا پڑتا ہے، اس میں تو کن کرنا سب فنا ہو جانا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا رجت الارض رجا، کہ زمین ایک بجال سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ یعنی جیسے آپ نے ایک مثال دینے لگا ہوں، یہ آلو وغیرہ کو دیکھا ہوگا، پودا وہ بڑا نرم سے ہوتی ہے، وہ جب وہ کھیرتے نا 7 آلو نیچے بھرے ہوتے، یوں کرے سب کیا ہو جاتے بولو بھائی؟ جھڑ جاتے۔ تو زمین جناب اللہ تعالیٰ یوں ایک اس پر لہر بھیجے گا کہ جس سے ہر چیز اس کی جناب وہ جھڑ جائے گی، یہ خزانے، یہ مردے، یہ سب کچھ، ہاں جی۔ اور یہ آسمانوں کا کیا حال ہوگا، پہاڑوں کا؟ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا، فرما یہ تو ریزہ ریزہ ہو کے فرما پیسے ہوئے چورے کی طرح بن جائے گی۔ دیکھ لو، صرف کل من علیہ فان، کوئی چیز مارنی نہیں پڑے گی، ورنہ آج کوئی دنیا کی طاقت ہے
اس کو بھائی چورا چورا کر دے پہاڑ کو، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کن سے حضرت اسرافیل علیہ السلام صرف پھونک ماریں گے، وہ پھونک مارنا بھی ان کا اسباب کے درجے میں سبب ہے، کرنے والی ذات کس کی ہے بولو بھائی؟ ہاں اللہ کی۔ اور فرمایا فکانت ہباء منبثا، یہ اس طرح پیسے ہوں گے جیسے کیا ہوتا ہے غبار، یہ پہاڑوں کی یہ کیفیت ہوگی۔ تو بہرحال یہ چیزیں واقعہ بیان کرنے کے بعد اصل موضوع کل کا سبق ہے، وہ کون سا ہے وہ میں نے اشارہ دے دیا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو میرے بھائی ہم پہلے درجے والوں میں شامل نہیں ہو سکتے، یہ بات ذہن میں رکھیں، لیکن دوسرے درجے والوں میں شامل نہ ہونا یہ ہماری بے وقوفی اور بدبختی ہے، اس میں شامل ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ وہ دوسرے درجے والے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، دائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب پاس ہونا ہے، کیا ہونا بولو بھائی؟ پاس ہونا، کامیاب ہونا۔ تو آپ جانتے ہیں دنیا کی یہ جو حقیر ہے، یہ جو بالکل دھوکہ ہے، اس میں بھی میرے بھائی کامیابی اور انسان کا پاس ہونا محنت کے بغیر نہیں ہے۔ دیکھو اللہ نے روٹی مقدر کی لکھی ہے، لیکن مقدر کو پانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور وہ آخرت تو ہے ہی محنت سے، تو اس کے لیے تو آپ جانتے ہیں کتنی محنت کرنی پڑے گی، بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اور سب سے پہلی محنت یہ ہے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے پہلی محنت یہ ہے۔ ہمارے یہاں الٹ محنت ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ نافرمانی چھوڑتے کوئی نہیں، اور دو چار باتیں کر کے سمجھ جاتے ہیں بس ہم جنت پکی ہوگی۔ کیا ہوگی بولو بھائی؟ جنت۔ ایسے جنت نہیں ملتی، سب سے پہلے نافرمانی چھوڑنی ہے، پھر فرما برداری کرنی ہے۔ سب سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، بدن کو پاک کیا جاتا ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ ذکر میں بھی یہ ہے، پہلے استغفار کرو، اور یہ بھی کیا ہے؟ جسم کا وضو ہے، تاکہ وہ تعلق گناہ کی وجہ سے جو اللہ کا اور بندے کا ٹوٹا ہوا وہ استغفار سے جڑ جائے۔ معافی مانگ رہا ہے، تعلق جڑ گیا، اب ذکر کرے گا، اب ذکر کی نورانیت آئے گی۔ اب ذکر کی کیا آئے گی بولو بھائی؟ کلمے میں بھی آپ دیکھ لو، پہلے لا الہ ہے، پھر الا اللہ ہے، پہلے نفی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، ہاں جی، تو اس لیے پہلے گناہ چھوڑنے، پہلی فرصت میں یہ کام کرنا ہے کہ گناہ کیا کرنے ہیں؟ چھوڑنے۔ اگر کوئی آدمی زندگی میں کوئی نیکی نہ کرے، لیکن اگر اس کا اعمال نامہ میں گناہ نہیں ہے نا، وہ پھر بھی کامیاب ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا بولو بھائی؟ کیونکہ گناہ کو چھوڑنا بذات خود ایک نیکی ہے، گناہ کو چھوڑنا بذات خود ایک کیا ہے؟ اور گناہ یہ نیکیوں کو مٹا دیتا ہے، بعض دفعہ ایک گناہ بعض دفعہ سارا کچھ ختم کر دیتا ہے۔ کلمہ کفر گناہ ہے یا نہیں بولو بھائی؟ تو یہ تو ایمان کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پہ اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ آج یہ جھلک نظر نہیں آتی، ابھی بھی آپ رمضان میں بھی دیکھ لیں، ماشاءاللہ نماز تلاوت سب کچھ چل رہا ہوگا، لیکن وہ گناہ والی زندگی کو چھوڑا ہوا نہیں۔ مسجد کے باہر وہ بھی سارا کچھ چل رہا ہے، اور مسجد میں آ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھو ہم مسلمان ہیں، اور مسجد کے باہر سمجھے کہ ہم مسلمان نہیں۔ مومن کی زندگی تو مسجد کے اندر اور باہر والی ایک ہوتی ہے۔ سارے بولو کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے، کیونکہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، اور مسجد سے باہر والی جگہ بھی اللہ ہی کی زمین ہے۔ یہاں بھی اب اللہ کے بندے اور فرما بردار ہیں، مسجد سے باہر بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے فرما بردار ہیں۔ مسجد کی زندگی زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کی ہے، وہ جو 22 گھنٹے کی زندگی مسجد سے باہر والی ہے، اس کو مسجد کی طرح بنانا ہے، پھر کامیاب ہوں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔